اسألک الثبات فی الامر، اللہ دین کے معاملے میں، اللہ تیری فرما برداری کے معاملے میں، اللہ تیری اطاعت گزاری کے معاملے میں، اللہ میں رسمی مسلمان نہ بنوں، اللہ میں جذباتی مسلمان نہ بنوں، اللہ میں رمضانی مسلمان نہ بنوں، اللہ میں موسمی مسلمان نہ بنوں، بلکہ رمضان آئے تو میرا ایمان وہی ہو، سال کے 11 مہینے گزرتے چلے جائیں، میں اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر، میں اللہ تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ ادومھا، اللہ دوام کو پسند کرتا ہے، ہمیشگی کو پسند کرتا ہے، استقامت کو پسند کرتا ہے، کہ میرا بندہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، اپنی زندگی کی موت تک استقامت کے ساتھ میری فرما برداری پر ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ زندگی کے 20 سال گزر گئے، 30 گزر گئے، 40 گزر گئے، 50 60 70 80 سال کا بابا اور بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری میں ویسے مستعد ہے، ویسے تیار ہے جیسے 20 سالہ نوجوان گرم خون ہو۔ اللہ کا فرما بردار بننا ہے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک فرما بردار کو، اہل ایمان کو۔ جذبات نہیں ہے، جذباتی مسلمان پسند نہیں ہے، 2-4 دنوں کا فرما بردار پسند نہیں ہے، مہینہ 1.5 مہینے کا مسلمان نہیں چاہیے، 2-4 دنوں کی نمازیں نہیں چاہیے، 2-4 دنوں کے صدقات و خیرات نہیں چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کے لیے مطیع بنا رہے، فرما بردار بنا رہے، اپنے رب کی بندگی پر لگا رہے، اپنے رب کی اطاعت گزاری پر لگا رہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی۔ تو اللہ کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، تو نے اللہ کی حدوں کو توڑا نہ ہو، تو نے صراط مستقیم کو نہ چھوڑا ہو، بلکہ اللہ کی فرما برداری پر، اس کی اطاعت گزاری پر بڑا استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ دنیا کے فتنے، دنیا کی لہریں اور دنیا کی فتنوں کے تھپیڑے تجھے ہلا نہ سکیں، تجھے لوگ جو مرضی کہتے رہے، تو اللہ کے دین پر ڈٹ کے جم کے کھڑا رہے۔ ساری کوششیں، ساری محنتیں، کبھی رمضان کے روزے آ گئے، کبھی زکوٰۃ آ گئی، کبھی فجر کی نماز کے لیے نیند اور بستر کو قربان کر رہا ہے، کبھی میدان جہاد میں اپنی جان کو لے کر کے، اپنے مال کو لے کر کے کٹوا رہا ہے، اور کبھی محتاجوں اور یتیموں کی نصرت اور مدد اور تائید کے لیے تیار ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، کبھی مشقت میں لگا ہوا، کبھی محنت میں لگا ہوا، اپنی جناب اپنے شوق کی قربانی دیتا ہوا، اپنے مفاد کی قربانی دیتا ہوا، اپنے دل کی قربانی دیتا ہوا، اپنی خواہشات کو کاٹتا ہوا، پوری زندگی اللہ کا فرما بردار بن کے گزار رہا ہے۔ اول قدم فی الجنت یضعها، جیسے ہی پہلا قدم اللہ کی عظیم جنت میں رکھے گا، راحت اور سکون اللہ میسر فرما۔ جب اس فرما بردار، اطاعت گزار، استقامت کے پہاڑ اور زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق چلانے والے بندے کا پہلا قدم جنت کی دہلیز پر، جنت کے دروازے پر ہوگا، یضعها فی الجنہ، جنت میں اپنے قدم کو رکھے گا، دنیا کی ساری مشقتیں، دنیا کی ساری کوششیں بھول کے اصل راحت اور سکون اسی دن حاصل۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت نماز کی چھٹی نہیں ہے، تلاوت کی چھٹی نہیں ہے، روزوں کی چھٹی نہیں ہے، دیگر اعمال کی مسلسل پوری زندگی عمل کر رہا ہے، اطاعت میں گزار رہا ہے، بندگی میں گزار رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی مرضی کو، اپنے دل کو، اپنے من کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے فرامین کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ لیکن پہلے ڈٹنا پڑے گا، پہلے دنوں رات اللہ کی لگائی ہوئی حدود میں گزارنے ہوں گے،
मोमिन बन के, फर्मा बरदार बन के, इताअत गुजार बन के, पाबंदियों को अपने ऊपर लागू करने वाला, हलाल और हराम का ख्याल करने वाला मुसलमान बनना होगा। पहले मेहनतें करनी होंगी, कोशिशें करनी होंगी, मुशक्क़तें करनी होंगी, फिर ऐलान होगा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। अब तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। वो पाबंदियाँ आर्जी थी, वो हदूद व क़ुयूद आर्जी थे, अब तुम्हारे लिए खुली आज़ाद। ऐ मेरे इस्तिक़ामत इख्तियार करने वाले बंदो, दुनिया की ज़िंदगी में अपने आप को इस्तिक़ामत के साथ खड़े रखो। क़यामत आएगी, क़यामत बर्पा होगी, जन्नत में तुम्हें दाखिल करके तुम्हें वो कुछ दिया जाएगा जो तुम चाहोगे। काफिर के लिए जो शुतर बेमहार है, जिसके लिए कोई हदूद नहीं है, जिसके लिए कोई ज़ाब्ता नहीं है, जिसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए ये दुनिया जन्नत, दुनिया की ज़िंदगी जन्नत। जो उसके मन में आए, जो दिल में आए करता चला जाए, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। अनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे चाहने वाले हैं, हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारी माइयत के लिए, तुम्हारी नुसरत के लिए, तुम्हारी ताईद के लिए, तुम्हारी मदद के लिए फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान और उसकी बताई हुई खुशखबरी मोमिनीन के लिए, अहले ईमान के लिए, मुत्तकीन के लिए, इस्तिक़ामत इख्तियार करने वालों के लिए, दवाम और हमेशगी इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह ताला का पैगाम बड़ा ही वसी और बड़ा ही शानदार है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और वो इस्तिक़ामत के साथ खड़े हो गए, डट गए, आमाले सालिहा पर डट गए, नेक आमाल करने पर हमेशगी इख्तियार करने वाले बन गए, जज्बाती मुसलमान ना बने, रस्मी मुसलमान ना बने, रमज़ानी मुसलमान ना बने, बल्कि इस्तक़ामू, डटे रहे, जमे रहे, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के फर्मा बरदार रहे। अल्लाह ताला अपने इन इस्तिक़ामत इख्तियार करने वाले बंदों के लिए इनामात की बारिशें बरसाता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, सबसे पहला इनाम डटने वालों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर, हमेशा की बुनियादों पर, दायमी बुनियादों पर आमाल इख्तियार करने वाले संजीदा मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का पैगाम है। अपने इस्तिक़ामत इख्तियार करने वाले बंदों के नाम है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम इन लोगों के लिए अपने फरिश्ते उतारते हैं, रहमत के फरिश्ते, इनाम और इकराम लिए हुए फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल होते हैं और उनकी ज़ुबानों पर ये जुमले होते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू, ए मोमिनो, मुसलमानों तुमने डरना नहीं है, वला तहज़नू, और गमगीन नहीं होना, ना डरना है ना गम खाना है, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया जाता था, जिस जन्नत की सिफात को, जिस जन्नत के तज़किरे को,
جس جنت کے منظر کو تم سنا کرتے تھے قرآن مقدس میں، جس اللہ کے باغات کے بارے میں تم پڑھا کرتے تھے، تمہیں جس جنت کا وعدہ دیا جاتا تھا، وَأَبْشِرُوا، اب تمہیں اسی جنت کی اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انعامات کی بارش۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، فرشتے استقامت اختیار کرنے والے بندوں سے کہتے ہیں، مومن بندوں سے، سنجیدہ مسلمانوں سے، مستقل مزاج رکھنے والے مسلمانوں سے اللہ کے نورانی فرشتے مخاطب ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا اکیلا نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے دنیا کی زندگی میں حاضر ہیں۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم تمہاری معیت کے لیے، تمہاری نصرت کے لیے، تمہاری تائید کے لیے، تمہاری مدد کے لیے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ، وہ آسمان سے اترنے والے فرشتے استقامت اختیار کرنے والے مومن بندوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے، تمہارے دوست ہوں گے، تمہارے ساتھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہ اللہ کی نعمت جنت، وہ اللہ کی نعمت، اس کی رضا، وہ جنت کا عظیم باغ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استقامت اختیار کرنے والے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ جنت ایسی جنت ہے اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا، ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا دل اور تمہارا نفس جس کو چاہے گا، پسند کرے گا، وہی تمہارے لیے ہوگا۔ اب یہ عظیم نعمت ہے اللہ کی، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے مومن پر پابندیاں ہیں، مومن کو پابند کیا گیا ہے، مسلمان کے لیے حدود و قیود لگائی گئی ہیں، مسلمان کے لیے ضابطے اور اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، فرما بردار کے لیے، استقامت اختیار کرنے والے کے لیے نبی رحمت نے ایک جیل قرار دیا، الدنیا سجن المومن وہ جنت کافر، کافر کے لیے جو شتر بے مہار ہے، جس کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، جس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے یہ دنیا جنت، دنیا کی زندگی جنت، جو اس کے من میں آئے، جو دل میں آئے کرتا چلا جائے، کوئی روک نہیں ہے، کوئی ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی فل سٹاپ نہیں ہے۔ لیکن مومن، اللہ کا فرما بردار، نبی کا پیروکار، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے والا، اعمال کو، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی بندگی کو، رسول اللہ کے طریقے کو اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک تھامنے والا، ڈٹ جانے والا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا تو اس مسلمان کے لیے، یہ دنیا اس مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، یہ اپنی ازا اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ مرضییں کہاں چلیں گی؟ مرضییں کہاں چلیں گی؟ حدود و قیود کہاں ختم کی جائیں گی؟ دنیا میں تو مومن کے لیے بھائی یہ بھی ناجائز ہے،
یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن رب العالمین نے پیغام دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے میرے استقامت اختیار کرنے والے بندو، دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ کھڑے رکھو، قیامت آئے گی، قیامت برپا ہوگی، جنت میں تمہیں داخل کر کے تمہیں وہ کچھ دیا جائے گا جو تم چاہو گے، جو تم پسند کرو گے، جو تمہارا دل چاہے گا، وہاں رب کعبہ کی قسم ہے کوئی روک نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی حدود و قیود نہیں ہوگی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا دل جس بات کی تمنا کرے گا، جس بات کی آرزو کرے گا، جس بات کی خواہش کرے گا، وَلَكُمْ، تمہیں وہی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، بخشنے والے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے یہ مہمان نوازیاں، لیکن پہلے ڈٹنا پڑے گا، پہلے دن و رات اللہ کی لگائی ہوئی حدود میں گزارنے ہوں گے، مومن بن کے، فرما بردار بن کے، اطاعت گزار بن کے، پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنے والا، حلال و حرام کا خیال کرنے والا مسلمان بننا ہوگا۔ پہلے محنتیں کرنی ہوں گی، کوششیں کرنی ہوں گی، مشقتیں کرنی ہوں گی، پھر اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو، وہ پابندیاں عارضی تھی، وہ حدود و قیود عارضی تھے، اب تمہارے لیے کھلی آزادی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے عمل، دنیا میں رہتے ہوئے نیکی، دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت، نماز کی چھٹی نہیں ہے، تلاوت کی چھٹی نہیں ہے، روزوں کی چھٹی نہیں ہے، دیگر اعمال کی مسلسل پوری زندگی عمل کر رہا ہے، اطاعت میں گزار رہا ہے، بندگی میں گزار رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی مرضی کو، اپنے دل کو، اپنے من کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے فرامین کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی پوچھنے والے نے پوچھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پوچھنے والے نے کہا قیل لاحمد متى یجد العبد طعم الراحہ، امام احمد بتلائیے مومن اور مسلمان راحت کا مزہ کب چکھے گا، کب راحت میسر آئے گی، کب سکون میسر آئے گا، کب اعمال سے جان چھوٹے گی، کب عبادات سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے گا، پابندیوں سے نکلے گا، راحت اور سکون، بستروں کی آرام کی، سکون کی قربانی سے کب جان چھوٹے گی، متى یجد العبد طعم الراحہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے کہ راحت اور سکون کب میسر آئے گا، آپ نے بڑا ایمان افروز جملہ، بڑا ایمان افروز جواب فرمایا۔ آپ نے فرمایا عند اول قدم یضعها فی الجنہ، سوال کرنے والے، بندے کو سکون کب ملے گا، مومن کو، فرما بردار کو راحت اور سکون کب میسر آئے گا؟ کیا فرمایا؟ عند اول قدم فی الجنہ، جب اس فرما بردار، اطاعت گزار، استقامت کے پہاڑ اور زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق چلانے والے بندے کا پہلا قدم
جنت کی دہلیز پر، جنت کے دروازے پر ہوگا، یضعھا فی الجنہ، جنت میں اپنے قدم کو رکھے گا، دنیا کی ساری مشقتیں، دنیا کی ساری کوششیں بھول کے اصل راحت اور سکون اسی دن حاصل کرے گا۔ جنت میں پہلا قدم رکھتے ہی میسر ہو جائے، ساری کوششیں، ساری محنتیں، کبھی رمضان کے روزے آ گئے، کبھی زکوٰۃ آ گئی، کبھی فجر کی نماز کے لیے نیند اور بستر کو قربان کر رہا ہے، کبھی میدان جہاد میں اپنی جان کو لے کر کے، اپنے مال کو لے کر کے کٹوا رہا ہے، اور کبھی محتاجوں اور یتیموں کی نصرت اور مدد اور تائید کے لیے تیار ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، کبھی مشقت میں لگا ہوا، کبھی محنت میں لگا ہوا، اپنی جناب اپنے شوق کی قربانی دیتا ہوا، اپنے مفاد کی قربانی دیتا ہوا، اپنے دل کی قربانی دیتا ہوا، اپنی خواہشات کو کاٹتا ہوا، پوری زندگی اللہ کا فرما بردار بن کے گزار رہا ہے۔ اول قدم فی الجنت یضعھا، جیسے ہی پہلا قدم اللہ کی عظیم جنت میں رکھے گا، راحت اور سکون اللہ میسر فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم فرما بردار ہو، یعنی جذباتی مسلمان نہیں بننا، رسمی مسلمان نہیں بننا، غیر سنجیدہ مسلمان نہیں بننا، مستقل مسلمان، مستقل مزاجی والا مسلمان۔ یہ نہیں ہے جوش چڑھتا ہے تو عبادات و طاعت میں آگے لگ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی رمضان رخصت ہوا، جیسے ہی عبادت، فرمایا جب تجھے موت آئے، تیری زندگی کا آخری وقت ہو، تیری زندگی، تیری روح کی آخری سانسیں گنی جا رہی ہو، ولا تموتن، تجھے موت ہی نہ آئے، الا وانتم مسلمون، اس حال میں تجھے موت آئے کہ تو اللہ کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، تو نے اللہ کی حدوں کو توڑا نہ ہو، تو نے صراط مستقیم کو نہ چھوڑا ہو، بلکہ اللہ کی فرما برداری پر، اس کی اطاعت گزاری پر بڑا استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ دنیا کے فتنے، دنیا کی لہریں اور دنیا کی فتنوں کے تھپیڑے تجھے ہلا نہ سکیں، تجھے لوگ جو مرضی کہتے رہیں، تو اللہ کے دین پر ڈٹ کے جم کے کھڑا رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تجھے موت ہی نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موت آنے تک، زندگی کی آخری سانسیں تک اللہ کا فرما بردار بنا رہے، اللہ کا اطاعت گزار بنا رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات کو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، اے محبوب اپنے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیے، فسبح، بیان کرتے رہیے، بیان کرتے رہو اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی اطاعت گزاری، اللہ کی فرما برداری، صراط مستقیم پر چلتے رہو۔ فسبح بحمد ربک وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والے بنے رہیے، سجدہ کرنے والے بنے رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کے پاس یقین نہ آ جائے۔ اب یہ یقین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے رہیے جب تک یقین یعنی موت نہ آ جائے، موت تک، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک
اللہ کا فرما بردار بننا ہے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک فرما بردار کو، اہل ایمان کو جذبات نہیں ہے، جذباتی مسلمان پسند نہیں ہے، 2-4 دنوں کا فرما بردار پسند نہیں ہے، مہینہ 1.5 مہینے کا مسلمان نہیں چاہیے، 2-4 دنوں کی نمازیں نہیں چاہیے، 2-4 دنوں کے صدقات و خیرات نہیں چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کے لیے مطیع بنا رہے، فرما بردار بنا رہے، اپنے رب کی بندگی پر لگا رہے، اپنے رب کی اطاعت گزاری پر لگا رہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا تھا، آپ نے بتایا تھا اپنے صحابی کو، فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، ہر نماز کو ایسے ادا کیا کر، صلاۃ مودعین، جیسے یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جمعہ پڑھنا ہے تو اس انداز سے پڑھ، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ، اس اطاعت و بندگی کے ساتھ پڑھ کہ یہ تیری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کر، اسے آخری سمجھ کے کر، میری زندگی کا آخری جمعہ ہے، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ قربانی میری زندگی کی آخری قربانی ہے، یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی بندہ بھی اخلاص، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو کون سے عمل پسند ہے؟ کون سے عمل کہ جذباتی طور پر رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھ لیے، قرآن پڑھ لیا، تلاوتیں کر لیں، دعائیں کر لیں، اعمال کر لیے، اب چھٹی ہے۔ احب الاعمال، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال، اچھے اور عمدہ اعمال بندے کے کون سے لگتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے مہر لگا کے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، تیرے رب رحمان کے پسندیدہ عمل وہ ہیں ادومھا، جن پر بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، جن پر بندہ دوام اختیار کرتا ہے، جن پر بندہ استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جن کو بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو وہ اعمال بڑے ہی پسند ہیں، وَإِن قَلَّ، اگرچہ چھوٹے چھوٹے عمل کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ روزانہ صرف ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک بندہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 سال کے بعد 10 قرآن ختم کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے، وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ سنجیدہ مسلمان بنتا ہوا، استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، روزانہ بلا داغا صرف ایک آیت اللہ کے لیے بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے۔ یہ اللہ کو اس 1 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 ہفتوں کے بعد 20 قرآن ختم کرنے والے مسلمان سے زیادہ رب کو یہ پسند ہے۔ ادومھا، اللہ دوام کو پسند کرتا ہے، ہمیشگی کو پسند کرتا ہے، استقامت کو پسند کرتا ہے، کہ میرا بندہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، اپنی زندگی کی موت تک استقامت کے ساتھ میری فرما برداری پر ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ زندگی کے 20 سال گزر گئے، 30 گزر گئے، 40 گزر گئے، 50 60 70 80 سال کا بابا اور بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری میں ویسے مستعد ہے، ویسے تیار ہے جیسے 20 سالہ نوجوان گرم خون ہوتا ہے۔ یہ پسند ہے رب کو۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کر لی. اللہ سے استقامت مانگیے، اللہ سے دوام مانگیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے استقامت مانگا کرتے تھے. ایک دعا گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دوسری دعا امام الانبیاء کی، آپ فرماتے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اللہم انی، اے اللہ تیرا پیارا نبی، تیرا پیارا بندہ نبی، اسألک تجھ سے سوال کر رہا ہے، اللہ تجھ سے مانگ رہا ہے. اسألک الثبات، اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما دے، اللہ مجھے دائمی ہمیشہ استقامت والا فرما بردار بنا دے. اسألک الثبات فی الامر، اللہ دین کے معاملے میں، اللہ تیری فرما برداری کے معاملے میں، اللہ تیری اطاعت گزاری کے معاملے میں، اللہ میں رسمی مسلمان نہ بنوں، اللہ میں جذباتی مسلمان نہ بنوں، اللہ میں رمضانی مسلمان نہ بنوں، اللہ میں موسمی مسلمان نہ بنوں، بلکہ رمضان آئے تو میرا ایمان وہی ہو، سال کے 11 مہینے گزرتے چلے جائیں، میں اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر، میں اللہ تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. یہ نبی پاک کی دعا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. میرے نبی کے منہ سے نکلے ہوئے خوبصورت موتیوں جیسے جملے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اللہ دین کے معاملے میں تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. پتہ یہ چلتا ہے بغیر اللہ سے مانگے، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کے عطا کرنے کے بغیر بندہ دین کے معاملے میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا. اس سے بھول ہوگی، اس سے چوک ہو جائے گی، وہ راستے سے ہٹ جائے گا، وہ ڈائریکشن سے دور نکل جائے گا، وہ قبلے سے دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ سے دعا، اللہ سے مدد، اللہ سے استعانت، اللہ سے توفیق. اسألک الثبات فی الامر، اللہ تو توفیق دے دے کہ دین کے معاملے پر، اللہ تیری شریعت پر میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تیرا فرما بردار بنا رہوں، تیری عبادت کرنے والا بنا رہوں، تیرے نبی کے راستے کو اختیار کرنے والا بنا رہوں.